فضا بات بتاتے چلیں کہ دنیا میں جتنے ریلیشنز ہیں وہ میاں بیوی کا ریلیشن ہو، وہ باس امپلائی کا ہو، وہ کمپنی اور ایک امپلائی کا ہو، وہ دو دوستوں کا ہو، وہ سیاستدان اور اس کے ووٹر کا ہو، وہ کوئی بھی ریلیشن ہو، اس کی بنیاد اعتماد ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر بنیاد میں اعتماد نہیں ہے تو وہ ریلیشن جو ان سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی لائف تھوڑی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ کہ جو میاں بیوی کے ریلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ریلیشن کا آغاز گھر والوں کی مرضی سے یا لو میرج سے یا کسی بھی سورس سے ریلیشن کا آغاز تو ہو جاتا ہے، جس میں محبت بڑی انتہا پہ ہوتی ہے یا پھر ضرورت بڑی انتہا پہ ہوتی ہے، لیکن بعد ازاں کسی اور وقت میں اس میں شک آ جاتا ہے۔ یہ شک کا ایلیمنٹ آتا کہاں سے؟ اس کے ایک اس کا ذریعہ نہیں، ایک سورس نہیں، اس کے ملٹیپل فیکٹر ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ شک کرنا یا حالت شک میں رہنا یہ ایک مزاج اور ایک سوچ کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ ایک کیٹیگری میں بیان کر رہا ہوں، بعض لوگوں کی شخصیت میں جو ان سے ہے وہ شک پایا جاتا ہے، اور یہ شک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شک سے آزاد نہیں ہو سکتے، چاہتے نہ چاہتے انہیں ہر جگہ شک کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ مزاج کا ان کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، سیکنڈ نیچر ہوتی ہے، اور اس سیکنڈ نیچر سے وہ جان نہیں چھڑا سکتے، سو یہ مزاج ان کا جو ہے وہ ان کے ریلیشن کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شک کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ دیمک کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے اور تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، بظاہر لکڑی نظر آتی ہے لیکن ایک دن وہی لکڑی کا جو پلر ہے، شتیر ہے، وہ ہٹتا ہے اور دڑم سے چیزیں نیچے گر جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح بعض ریلیشنز میں جو شک ہے، بالخصوص میاں بیوی کے ریلیشن میں شک، وہ بھی ریلیشن کو بظاہر چلاتا ہے لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ ریلیشن مسمار ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ اچھا، اس شک کرنے کی وجوہات بے شمار ہیں۔ ایک تو مزاج کی میں نے بات، اب یہ مزاج بنا کیسے، اس مزاج کی بنیاد کیا ہے، یہ مزاج کن لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، کن لوگوں کا بن نہیں پاتا، کون سے لوگ ہیں جو اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کچھ لوگوں کا جو قابو نہیں پا سکتا۔ کتنی ہماری بہنیں اس شک کی وجہ سے تکلیف اٹھاتی ہیں، اور یہ شک اگر بیوی کر رہی ہے اور مرد کو کیا تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے، یہ پورا ایک تھیسس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ جی، آپ نے تو تقریباً میرے 3-4 کوسچنز کا آنسر ایک ہی آپ نے فرسٹ کوسچن میں دے دی۔ میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی سیکنڈلی کہ کیا شک جو ہے یہ ایک ذہنی علامت ہے، مزاج ہے شک کرنا، اور زیادہ شک کون کرتے ہیں؟ مرد میں زیادہ شک پایا جاتا ہے یا عورت میں؟ اچھا دیکھیے، یہ شک کسی میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے محرکات ہیں، اس کے پیچھے ریزنز ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کی شخصیت کمزور ہوتی ہے، اچھا، پرسنالٹی میں کمی پائی جاتی ہے۔ دیکھو جس طرح ہمارا جسم ہے نا، یہ وی آر بینگ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے جسم میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے۔ مثال ایک ہاتھ جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کی گرپ زیادہ بہتر ہے، دوسرے ہاتھ کی گرپ اس طرح نہیں ہے۔ آپ کی جو دونوں کان ہیں برابر پہ نہیں سنتے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ آپ کے سونگنے کی حص دونوں جو نتنے ہیں اس میں برابر نہیں ہوتی، ایک میں زیادہ ایک میں کم ہوتی ہے۔ آپ کے جو ٹیسٹ بورڈز ہیں وہ زبان کے کسی جگہ زیادہ محسوس ہوتے ہیں اور کہیں کم محسوس ہوتے ہیں۔ آپ کے اسی طرح جسم میں جہاں کہیں بہت بہتری اور کہیں کوئی کمی یا کمزوری پائی جاتی ہے، آپ کے مزاج، آپ کی شخصیت، آپ کی جو اپروچ ہے اس میں بھی کہیں پر کمی اور کہیں پر زیادتی پائی جاتی ہے۔ ہوتا کیا، بعض لوگوں کے مزاج میں کوئی کمی ہوتی ہے اور وہ کمی ان کو شکی بنا دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی نا کہ بعض لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنے شخصی کوئی کوتاہی، کمی یا ویک پرسنالٹی کی وجہ سے شکی ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور بھی قسم ہے، بعض جگہ پہ جو مرد یا عورت ہے، زیادہ تر یہ مردوں میں ہوتا ہے یہ والا کیس، وہ اس لیے شکی ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں لائف پارٹنر ان سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، فرض کریں عورت بہت خوبصورت ہے، اچھا، مرد اتنا خوبصورت نہیں ہے، یا مرد اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے، اتنا سمارٹ نہیں ہے۔ اچھا، عورت جو ان سی ٹاکٹیو ہے، ایکسٹروورڈ ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، اور مرد دیکھتا ہے کہ کسی بھی پارٹی، کسی بھی جگہ پہ، کسی محفل، کسی فیملی میں جب ہم دونوں جاتے ہیں تو میری بیوی کو زیادہ سارے پوچھتے ہیں، میری پرسنالٹی یا میری شخصیت اس طرح کی ہے، لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ جب ایسا وہ بار بار دیکھتا ہے تو اس کو ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، یہ ڈر ہوتا ہے چھیننے کا ڈر۔ اسے ڈر ہی ہوتا ہے کہ کہیں میرے لائف پارٹنر کو کوئی چھین نہ لے۔ اچھا، یہ چھیننا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہ مقابلہ بھی بن جاتا ہے۔ جب یہ چھیننا بن جاتا ہے تو شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ مجھے چند دن پہلے کی ایک محفل اور مجلس یاد آ گئی کہ ہم اس محفل اور مجلس سے اٹھ کے گئے تو ایک فیملی میں ہمارا کھانا تھا، تو میرے ساتھ جو میرے ایونٹ کے مینیجر تھے ان کو میں نے کہا یار یہ ہسبینڈ انتہائی شکی انسان ہے اس فیملی میں،
انہوں نے کہا نہیں شاہ صاحب یہ آپ کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے. میں کہا چلے دیکھتے ہیں. خدا کا کرنا رات ایک نشست میں دوبارہ فیملی سی اکٹھی تھی, مل گئے. ہوا کیا کہ بھابی جو سی ہیں وہ مجھے ملی. ابھی انہوں نے بات شروع کی تو اس پورے پنڈال میں ایک کونے میں ان کے ہسبینڈ نے دیکھا کہ یہ محترمہ بات کر رہی ہے. تو جیسے کوئی ٹرین کے سامنے بچہ کھڑا ہو تو بچانا ہوتا ہے نا, وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے نا پاس کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیا. حالانکہ ریلیونٹ کچھ نہیں تھا, میں بات کر رہا تھا کہ اس معاملے کو اس طرح نپٹانا, اس معاملے کو اس طرح, اور وہ عملی طور پہ مجھے پتہ لگ گیا کہ جو میرا شک تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا اور یہ شکی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگوں میں اپنی جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے نا, اچھا یہ بعض اوقات کو فزیکل کمی بھی ہو سکتی ہے کہ ان میں کوئی فزیکلی وہ اتنے مضبوط انسان نہیں ہے, سائیکولوجیکلی مضبوط نہیں ہے, یا سچویشنز ایونٹس کو فیس نہیں کر سکتے, تو یہ کہیں نہ کہیں یہ کمی جون سی ہے ان کو شکی بنا دیتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی یہ تو آپ نے نہیں بتایا کہ زیادہ شک کون کرتے ہیں, مرد کرتے ہیں یا عورتیں کرتی ہیں, لیکن جب مرد شک کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے, اور جب عورت شک کرتی ہے تو پھر کیا کیا طریقے اپناتی ہے, وہ شک کس طرح سے کرتی ہے؟ اچھا دیکھیے جو شک ہے نا, ویسے تو کہوں کون زیادہ کرتا ہے انفرادی طور پہ دیکھنا پڑتا ہے. بعض سچویشنز میں مرد کر رہا ہوتا ہے, بعض سچویشنز میں کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, لیکن عموماً عورتیں زیادہ کرتی ہیں. اچھا اس کی وجہ یہ نہیں ہے, برائی نہیں ہے, لیکن عورتوں میں یہ حس زیادہ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ انسیکیورٹی کی وجہ سے. ہمارے معاشرے میں بالخصوص یہ کہوں گا انسیکیورٹی اتنی ہے, وہ بیچاری ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی, وہ نہیں چاہتی کہ یہ کہیں مجھے چھوڑ دے, ڈیپینڈنٹ ہے, فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے, نام چیز عزت سب کچھ جڑی ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی اس کا گھر خراب ہو. اچھا تو یہاں پر دوسری عورت کا آنا باقاعدہ گھر خراب کر دیتا ہے. اب نارملٹی ہے سوسائٹی میں کہ دوسری آتی ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے, اور مقابلے کی وجہ سے پہلی سفر کرتی ہے زیادہ تر. تو انسیکیورٹی زیادہ پائی جانے کی وجہ سے عورت شک زیادہ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب آپ کا سوال یہ کہ عورت شک کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے, اور مرد شک کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اچھا دیکھیے اس میں اب پھر دو قسمیں بن جائیں گی. بعض لوگ شک میں ایکسپریسو ہوتے ہیں, اچھا بعض لوگ شک میں ایکسپریسو نہیں ہوتے. اچھا جو ایکسپریسو نہیں ہوتے وہ جلتے کڑتے رہتے ہیں, منہ بناتے رہتے ہیں, وہ اندر کڑتے جلتے رہتے ہیں, وہ اپنا موڈ آف کر لیتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں, یا تھوڑا سا محسوس کروا دیتے ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے. بعض مرد بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں, وہ شک کو بیان نہیں کر سکتے, یا انہیں ہوتا ہے کہ اگر میں بیان کروں گا تو کتنی انسلٹ ہوگی کہ میں شک کرتا ہوں. یہ بھی تو ہے نا, یا عورت یہ کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم شک کرتے. تو بعض اوقات مرد یا عورت میں سے جو شک کرنے والا اگر وہ نان ایکسپریسو ہے تو یہ رویہ ریلیشن کو خراب تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن اس کی اپنی سائیکالوجی اور اس کی اپنی ہیلتھ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. ایسے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں, obsessive compulsion disorder کے پکے مریض, سٹامک خراب, میٹابولزم خراب, کھانا ستیاناس, رات کی نیند سونے سے پہلے کئی خیالات چلتے رہتے ہیں, ڈر لگا رہتا ہے. یہ سب کیفیات جون سی ہیں نان ایکسپریسو کے ساتھ. اچھا ٹھیک. اچھا جو ایکسپریسو ہے یعنی جس کا شک بھی پکڑا جاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا عورت میں وہ عموماً موبائل چیک کرے گی, ٹھیک, کیونکہ آج جون سا ہے وہ کمیونیکیشن کا ایک سورس جون سا ہے موبائل ہے. اچھا اس کے بعد وہ کپڑے چیک کرے گی کہ کپڑوں پہ کوئی ایسی چیز فیل ہو جائے, پرفیوم یا سم تھنگ کچھ بھی ایسا. اچھا پھر وہ گاڑی ہے تو گاڑی چیک کرنے لگ پڑے گی کہ گاڑی میں کوئی بال مل جائیں, کوئی سوئی مل جائے. یہ میرے پاس کیس آتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں, خود سے نہیں بتا رہا. تو وہ چیک کرتی ہیں کہ کہیں پر کوئی ایسا نشان یا نشانی ملے جس سے پتہ لگے کہ کچھ ہے غلط. اچھا پھر وہ کیا کرتی رہتی ہیں, وہ بار بار کال کر کے پوچھتی رہتی ہیں کہ ہوں تسی کتھے ہو. اچھا یہ جو بار بار کال کر کے پوچھنا, یہ کراس چیک کرنا ہے نا, بس کراس چیک کرتی ہیں. وہ ادھر سے پوچھیں گی ہسبینڈ سے آپ کہاں بیٹھے ہیں, وہ کہے گا جی میں آفس بیٹھا ہوں. ادھر سے ان کی امپلائی سے پوچھیں گی کہ باس بیٹھے ہیں آپ کے کہ نہیں, وہ کہیں گے ہاں جی اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کراس چیک کرنے کی عادت ہوتی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپریسو ہیں وہ منہ پہ شک کریں. اچھا کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, وہ منہ پہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ شک ہے کہ کچھ ہے خراب اس طرح. اچھا جن کو یہ شک کرنے کی باقاعدہ عادت پڑ جاتی ہے وہ ساری زندگی شک کرتے ہیں. اچھا میں کہیں ایسے کیس جانتا ہوں جس میں عورت نے یا مرد نے شک کیا ہے ینگ ایج میں, بوڑھے ہونے تک, بچوں کی شادیاں ہوگی اس تک بھی شک چلتا ہے, قائم رہا ہے. اچھا اب یہ شک کرنے کا عورت کا مزاج ہے. اچھا مرد کا مزاج ٹیلی فون اس میں نمبر 1 ہے, obvious ہے, وہ غصہ دکھائے گا,
وہ ایکسپریسو ہوگا, وہ تھریٹ کرنے پہ آ جائے گا, وہ عجیب طرح محسوس کرائے گا. اچھا مرد کا ایک اور پرابلم, اس کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہے ہی کچھ, اگر شکی ہے وہ, اس کو ہوتا ہے کہ کچھ اس سے پہلے معاملہ ہے. اب فضا تم خود ہی سوال پوچھ لو کہ ایسا ہوتا کیوں ایگزیکٹلی ایسا وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے؟ ایک رشتہ بنایا, اس کو نبھانے کے لیے شادی ہوئی, دونوں نے شادی کی, لیکن اس کے بعد وجہ کیوں ہے شک کی, کہاں سے جاتا ہے ایک دم سے؟ یہ سوال میں سمجھتا ہوں سب سے میچور سوال اس لحاظ سے کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے, نہیں تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آج کے ٹاپک کو جو ہم نے پنڈورا باکس کھولا ہے, اس کو ٹھیک کرنا بھی تو کام. دیکھیں شک کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے. اچھا, لائک مثال لیجئے, ایسا ممکن ہے کہ مرد کا واسطہ پہلے شادی سے پہلے یا زندگی میں کہیں کسی فیمیل سے رہا. ٹھیک. اچھا جو واسطہ رہا تو اس عورت نے بے وفائی کر دی. ہاں. وہ جو بے وفائی تھی یہ اس کے ذہن میں نقش ہو گئی اور لاشعوری طور پہ یہ بیٹھ گیا. کنڈیشننگ ہوگی, سے ہم آٹو کنڈیشننگ ہو گئی سائیکالوجی میں کہ عورت بے وفا ہوتی ہے یا مرد بے وفا ہوتا ہے. کچھ بھی ایسا عورت یا مرد کے ساتھ ایسا کہیں اس کے لاشعور میں بیٹھ گیا. اب ہوا یہ کہ لاشعور نے ایک سافٹ ویئر بنا کے دے دیا, وہ سافٹ ویئر اچانک ایکٹیو ہوتا ہے. یعنی ہمیں پتہ ایسا نہیں ہے, لیکن اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ کچھ ہے. یہ جو اندر سے آواز ہے وہ لاشعور کی آواز ہوتی ہے. اچھا ایک تو ہو سکتا ہے واقعہ. دوسرا کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ہم نے کسی اور کا واقعہ دیکھا ہوتا ہے, ایکسپیرینس کسی اور کا, اور اس طرح کے ایکسپیرینس سے ہم آبزرویشن سے لرن کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. مثال ہے, ایک صاحب ہے, ان کے کسی دوست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا, یا ایک محترمہ ہے, اس کی کوئی فرینڈ ہے اور اس کا ہسبینڈ جو وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر رکھتا ہے یا شک کے قابل ہے. اس نے بتایا کہ جی کبھی مرد تو یقین اچھا یہ جو بتانا ہے نا, تذکرہ کرنا ہے, یہ شک کو مضبوط کر دیتا ہے, اور یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہیں بھی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں لگتا. اچھا, بار بار سننا, اس کو ریپیٹ کرنا, اپنے شک کا اظہار کرنا, وہ شک کو اور مضبوط کرنے والی بات ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, یہ بڑا ہی ایکسیپشنل کیس بتاتا ہوں, کہ کسی مرد یا عورت نے ایسی موویز دیکھی ہوتی ہیں, ڈراماز دیکھے ہوتے ہیں. یہ جب سے ڈراماز آئے ہیں نا, مطلب دشمن فلم, دشمن ملک کے ڈراماز جو سے جس میں بڑا کرٹیسزم ہوتا تھا, اور اب ہمارے بھی کیسے بننے لگتے ہیں. اب یہ جو سارے کے سارے ایسے کیس آئے, اس سے شک بڑا. ٹھیک. ہاں, کیونکہ یاد رکھیے گا شک کرنا آپ سیکھتے ہیں. جب آپ کو کوئی شک کرتا نظر آتا ہے نا, تو آپ اسے شک کرنا سیکھ لیتے ہیں. آپ نے ٹی وی ڈرامہ لگایا, انہوں نے تو ڈرامہ دکھانے کے لیے کہ آپ کیپچر کرنے کے لیے, آپ کو پکڑنے کے لیے کہ آپ اشتہاروں تک, بریکنگ نیوز تک چلیں, انہوں نے اس کو اتنے مسالے ڈالے, اس میں اتنا مشکوک ڈرامہ بنایا یا اتنا سنسنی خیز ڈرامہ بنایا کہ آپ نے اس کی ساری قسطیں دیکھ کے, جس میں 200 بار طلاق ہوتی, 200 بار شادی ہوتی, آپ نے جنم دوبارہ بہت ہوتا ہے, جنم کتنی بار ہو گیا, آپ نے تو دیکھ لیا, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دیکھنے کی وجہ سے آپ پہ کتنا افیکٹ ہوگا. لاشعور میں آپ کے شک کا سافٹ ویئر چلا گیا. ایک آخری ایک اور وجہ بتا, لیکن میں پھر بتا دوں یہ چند وجوہات, ٹوٹل وجوہات تو لا تعداد ہے. اچھا لا تعداد ہے شک کی. ایک وجہ اور بتانا چاہوں گا, بعض اوقات بچہ یا بچی جس کی شادی ہوئی ہے وہ شک کرنا اپنے والدین سے سیکھتا ہے. اچھا, وہ جس گھر میں پلا پڑا ہوتا ہے نا, وہاں اس لڑکی نے دیکھا ہوتا ہے کہ میری ماں ہر وقت انسیکیورٹی میں شک کر رہی ہے, وہ دیکھتے دیکھتے اس کریکٹر کو اپنے پہ طاری کر لیتی ہے. اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کھانا پکانا, صبح اٹھنا, بچے پالنا, یہ ساری ڈیوٹی کے ساتھ ایک ڈیوٹی کا نام شاید شک بھی ہے, کیونکہ امی نے یہ ڈیوٹی ادا کی ہوتی ہے. وہ اس ڈیوٹی کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے پھر اپنی زندگی میں ادا کرتی ہے. اور یہ بچے کے ساتھ, میل کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, اس نے دیکھا کہ اس کا والد شک کرتا تھا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیوں کرتا تھا, اس نے اس رویے کو اپنا لیا اور اپنی ازدواجی زندگی کا بیڑا غرق شک سے خراب کر لیا, شک سے